السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 11 نومبر 2024 پیر کا دن ہے۔ رات کے 9 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ بزرگ عالم دین، متعدد اہم کتابوں کے مصنف و شارح، اہم موضوعات پر اپنی ویڈیو کے ذریعے ملت اسلامیہ بالخصوص علماء و طلباء میں مقبولیت حاصل کرنے والے ماہر فلکیات حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب انگلینڈ سے ہندوستان کے دورے پر تشریف فرما ہے، جہاں انہوں نے آج یعنی 11 نومبر 2024 کو خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون کا دورہ کیا، جہاں پر ادارے کے موقر ناظم اعلیٰ و متولی حضرت اقدس مولانا سید نجم الحسن صاحب تھانوی نے گرمجوشی کے ساتھ حضرت کا استقبال کیا۔ اس موقع پر خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون کے فعال و متحرک خادم و ترجمان، نوجوان عالم دین مولانا مفتی سید حذیفہ نجم تھانوی صاحب نے بیت اشرف، تکیہ باغ اشرف سمیت ادارے کا تعارف پیش فرمایا۔ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون میں علماء کی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب نے فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فلکیات کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ 2 مقام پر ہم فلکی لوگ حضرت کے قول کو استدلال کے طور پر مانتے ہیں۔ مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب آگے کہتے ہیں کہ میں نے ثمرۃ العقائد لکھی، جس کے اندر تقریباً 300 عقیدے ہیں۔ ہر عقیدے کے لیے 10 آیتیں، 10 احادیث پیش کی ہے۔ قول صحابی، قول تابعی نہیں لی۔ پوری کتاب لکھنے کے بعد میں ایک دن سوچنے لگا کہ اتنا اچھا اور مضبوط عقیدہ دیوبندیوں کا جو تمام فرقوں سے آگے ہوں، کس نے ترتیب دیا ہوگا؟ پھر میں نے سوچا کہ یا تو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوگا، یہ بہت ماہر ہیں، ہر اعتبار سے بہت علم ہے الحمدللہ، یا پھر حضرت رشید احمد گنگوہی نے کیا ہوگا، یا حضرت خلیل احمد امبیٹوی نے کیا ہوگا، کیونکہ المحنت کا انہوں نے جواب دیا۔ لیکن میرے ذہن و دماغ میں ان سب کے مطالعے کے بعد جو آ رہا تھا وہ ہے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی ہی ہونے چاہیے، کیونکہ حضرت حکیم الامت کی تحقیق بہت زیادہ ہے۔ میں حضرت حکیم الامت سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب نے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ تھانہ بھون پہنچنے کے بعد آگے فرمایا کہ میں نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو آج مکمل کر دیا، جس کا اظہار حضرت حکیم الامت نے علامہ ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا۔ میں حضرت حکیم الامت کے ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ وہیں خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کے ترجمان، نوجوان متحرک عالم دین مولانا مفتی حذیفہ نجم صاحب تھانوی نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی شمسی گھڑی اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر نوادرات کا معائنہ بھی کرایا، جس کو دیکھ کر حضرت مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب نے نہایت خوشی کا اظہار فرمایا اور حضرت مولانا حذیفہ نجم صاحب تھانوی کو خوب دعاؤں سے نوازا۔ علماء کی مجلس میں پہنچنے پر مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب کا سلسلہ امدادیہ اشرفیہ کا ترجمان، سہمائی حکیم الامت رسالے کے مدیر مولانا بدر الحسن شعیب صاحب تھانوی نے تمام مہمانان کرام کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہیں دوسری جانب دارالعلوم دیوبند میں حضرت نے طلباء کے درمیان بھی خطاب فرمایا تھا، جس میں کثیر تعداد میں طلباء اور علماء نے شرکت کی تھی۔ حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی اور خدمات ایک روشن چراغ کی مانند ہے، جو دور جدید کے علم و عرفان کی گواہی دیتی ہے۔ یہ بات قطعاً مبالغے سے دور ہے کہ مولانا نے علوم و فنون کی مختلف شاخوں میں جو قدر خدمات انجام دی ہیں، وہ نہ صرف عصر حاضر کی علمی ضروریات کو پورا کرتی ہیں بلکہ علم و تحقیق کے میدان میں ایک نئی سمت بھی فراہم کرتی ہے۔ فقہ کی عظیم الشان کتابیں جیسے ہدایہ، قدوری اور نور الایضاح پر آپ کی محنت اور شرح نے ان متون کو عام فہم بنا کر علماء و طلباء کے لیے تحقیق کی نئی راہیں کھول دی۔ ہر مسئلے کے ساتھ کم از کم 3 دلائل فراہم کرنا آپ کی محققانہ ذہانت اور حدیث کے ساتھ گہری وابستگی کی علامت ہے۔ ثمرۃ العقائد میں 350 عقائد کی ایسی ترتیب و توضیح کی گئی ہے کہ ہر عقیدے کو آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے مکمل طور پر مدلل کیا گیا ہے۔ اس کی روشنی میں عقائد کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور ایمان کو فکری استحکام ملتا ہے۔ اسی طرح وراثت کے پیچیدہ مسائل کو چند منٹوں میں حل کرنے کا آپ کا منفرد طریقہ علم فرائض کی مشکل گتھیوں کو سہولت سے سلجھانے کا بہترین نمونہ ہے۔ سائنس اور قرآن میں سائنس کی 95 موضوعات پر قرآن کی روشنی میں عالمانہ بحث مولانا کی اس بصیرت کی عکاس ہے کہ اسلامی علوم جدید علوم کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ ثمرۃ الفلکیات میں انہوں نے فلکیات کے رازوں کو بے نقاب کیا اور ایک ایسا جامع عالمی کیلنڈر ترتیب دیا جو فلکی مشاہدات پر مبنی ہے۔ آپ کی سب سے منفرد کاوش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر مبنی
63 سالہ کیلنڈر کی ترتیب ہے۔ اس کیلنڈر کی تیاری میں مولانا نے انگریزی تاریخوں کی تصدیق ناسا کے ذریعے کی، جبکہ اسلامی تاریخوں کی بنیاد حدیث اور سیرت ابن اسحاق سے حاصل کی۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ حضرت مولانا سمیع الدین قاسمی صاحب نہ صرف ان کتب کی تصنیف فرماتے ہیں بلکہ ان کی کمپوزنگ، ڈیزائننگ اور PDF کی تیاری بھی خود کرتے ہیں۔ اس خدمت کے لیے نہ ان کا کوئی معاون ہوتا ہے اور نہ کوئی مددگار، اور وہ تنہا ہی ان سب مراحل کو انجام دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں ان کی یہ محنت اور لگن اس بات کی دلیل ہے کہ علم کی خدمت کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ مولانا کا یہ منفرد عزم ہے کہ وہ ان تمام کتابوں کی تصنیف، کمپوزنگ اور ڈیزائننگ اپنے طور پر کرتے ہیں۔ اس بات کا مظہر ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کی جائے تو علم دین کی خدمت اور پھیلاؤ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ حضرت کی پیدائش 6 نومبر 1950 کو جھارکھنڈ کے ضلع گٹا کی گٹی نامی ایک گاؤں میں ہوئی۔ ان کا شجرہ نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے آس پاس کے علاقوں میں حاصل کی اور پھر مختلف مدارس سے اعلیٰ تعلیم کے لیے سفر کیا، جس سے اختتام دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث شریف کی تکمیل، بعدہ تکمیل ادب عربی پر ہوا۔ مولانا کی تصنیفات میں اسمار الہدایہ، ثمرۃ العقائد، ثمرۃ الفلکیات، سائنس اور قرآن اور کئی دیگر کتابیں شامل ہیں۔ ہر کتاب میں علم و تحقیق کا بحر کرام موجود ہے، جو اہل علم کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت مولانا سمیع الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی علمی تحقیق خدمات ایک روشن مینار کی مانند ہیں۔ ان کی خدمات نے انہیں ایک ایسی جامع شخصیت بنا دیا ہے جس کی وجہ سے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مولانا سمیع الدین قاسمی صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، ایک ایسا مرکز علم و عرفان جو ہر لمحہ علم کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے، حضرت مولانا سمیع الدین قاسمی صاحب دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ تمام طلباء دارالعلوم دیوبند نے آپ کی زیارت کی، کیونکہ تمام طلباء کرام بے حد مشتاق تھے۔ آپ کی آمد سے ہم سب کو وہ روحانی و علمی فیض حاصل ہوا جس کا ہم سب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ حضرت کی موجودگی نے ہمارے دلوں میں علم کی روشنی بھر دی اور ہمارے علمی سفر کو ایک نئی شمع کی روشنی عطا کی۔ بندہ ناتمام دعا گو ہے کہ یہ موقع ہمارے لیے برکتوں کا سبب بنے اور ہم سب آپ کے علم و حکمت سے خوب مستفیض ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس خبر کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔